عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج الحمدللہ اسلام کا ایک اہم موضوع طہارت، جس کے متعلق انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے طہارت کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ اس لیے کہ اسلام ایمان کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز کو اہم اور افضل قرار دیا ہے تو وہ طہارت ہے۔ اس لیے کہ ایمان کے بعد حدیث پاک میں جو لفظ آیا ہے وہ نماز کا لفظ آیا ہے، اور نماز بغیر طہارت کے درست نہیں ہو سکتی۔ اسی بنیاد پر جب اگر دین اسلام کی بنیادی خصوصیات میں سے طہارت ہے کہ جب تک بندہ طہارت سے صحیح طریقے سے واقفیت حاصل نہیں کر سکتا، وہ کوئی بھی عبادت کو من کل الوجوہ ادا نہیں کر سکتا۔ اب جیسے طہارت میں آتے ہیں، ایک وضو آتا ہے، غسل آتا ہے، تو وضو ایک ایسی چیز ہے جس سے نماز، قرآن کا چھونا، مسجد میں جانا، یہ سب بنیادی چیزیں ہیں جو طہارت کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی، کہ بغیر طہارت کے کوئی بھی عبادت ہو، چاہے مسجد میں جا کر کے قرآن پڑھ رہے ہو یا قرآن چھو رہے ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو صرف پاک ہی لوگ چھو سکتا ہے، اور پاک سے مراد یعنی جو طہارت سے ہوگا اس کو چھو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی اہم اور خصوصیات اسلام کے نزدیک طہارت کی اس حیثیت سے ہے کہ اسلام یہ ایک دین فطرت ہے، دین فطرت ہے، اور ہر ایک کی فطرت یہ ہوا کرتی ہے، جیسے کوئی انسان ہو، اس کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ نظافت کو پسند کرے، پاکیزگی کو پسند کرے۔ کوئی ایک عام انسان پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، تو جب ایک عام انسان پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اور اس کی فطرت میں داخل ہے، تو اسلام بھی ایک دین فطرت ہے، تو اس کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ پاکیزگی کو پسند کرے۔ اس لیے کہ جب انسان پاک رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اس کو حاصل ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ پاک رہنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر پاک آپ رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی آپ کو ملے گی، اور ناپاک رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ پسند نہیں ہوں گے، اور اگر اللہ کو آپ پسند نہیں ہوں گے تو کوئی عبادت آپ کی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو جب یہ بات آپ کو معلوم ہوئی کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ طہارت کے ساتھ مشروط ہیں، کہ بغیر شریعت کے کوئی بھی احکام آپ ادا ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ طہارت نہ حاصل کر لیں، تو طہارت کی اتنی بڑی اہمیت شریعت نے جب دی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ طہارت کے احکام کو سیکھیں، طہارت کے مسائل کو سیکھیں، اور طہارت کیسے لیا جائے ان تمام چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ جب طہارت کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ طہارت جس چیز سے سیکھی جائے وہ چیز کیسی ہو، تو ہم جب طہارت حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے تین صورت ہوتی ہے کہ کوئی انسان پانی سے طہارت حاصل کرتا ہے، تو کیا ہر ایک پانی سے طہارت حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں، اس کی تین صورت ہے۔ ایک ایسا ہوتا ہے کہ پانی جو ہوتا ہے پاک ہوتا ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے پانی پاک ہوتا ہے لیکن مستعمل ہوتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ پانی ناپاک ہوتا ہے۔ اس کی قدر تفصیل بیان کرنا ضروری یہ ایسا ہے کہ ایک پانی بالکل پاک ہے، یعنی اس سے نہ کوئی ہاتھ ڈالا ہو بے وضو، نہ کوئی ایسا ناپاک شخص اس کو ہاتھ ڈال دیا یا استعمال کیا ہو، تو وہ پانی کیا ہے پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اب اس پانی سے وضو وغیرہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک پانی بالکل پاک ہوا کرتا ہے، یعنی اس میں
کوئی چیز نہیں ڈالا گیا ہو، بالکل پاک و صاف و جاری پانی کی طرح، اور ایک پانی ایسا ہے بالکل ناپاک ہوتا ہے، تو اس پانی سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے اور اس سے وضو بھی نہیں کر سکتے۔ اب وضو کا مطلب یہ نہیں کہ پورا ہاتھ وضو، منہ وضو، ویسا نہیں۔ کوئی شخص اگر اتنا سا انگلی بھی کسی پانی کے بالٹی میں ڈال دیا تو اب اتنا پانی اس پانی سے یہ چیز صاف ہوا تو اب اتنے انگلی کا وضو ہو گیا، اتنے انگلی کا وضو ہو گیا۔ اب یہ انگلی کی ڈالنے کی وجہ سے وہ پانی کیا ہے، استعمال نہیں کر سکتے وضو کرنے کے لیے۔ تو طہارت جو ہوتا ہے کسی چیز کی وجہ سے، یا وضو پاک پانی سے وضو بھی کر سکتے ہیں، ہم غسل بھی کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں سے تمام چیزیں کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب طہارت کے بارے میں جو چیز ہوتی ہے، تو سب سے پہلے آپ یہ طہارت کی قدر تفصیل کے بعد یہ مناسب ہے کہ طہارت کا لغوی معنی کیا ہے وہ بیان کیا جائے۔ طہارت کا لغوی معنی علامہ زبیدی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تاج العروض جلد 3 صفحہ نمبر 362 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ طہارت کا لغوی معنی پاک ہونا ہے، یعنی ڈکشنری میں طہارت کا معنی پاک ہونا ہے، یعنی طاہر اس شخص کو کہتے ہیں جو نجاست سے بالکل پاک و صاف ہو، اس کو طاہر بولتے ہیں۔ تو اب رہا طہارت کا لغوی معنی پاک ہونا ہے، تو اب یہ پاکی یا تو جسمانی طور پر ہونا ہے یا تو روحانی طور پر ہونا ہے، دونوں طریقے کی پاکی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دونوں طریقے کی پاکی اس لیے بول رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں دونوں طریقے کی پاک ہونے کا ذکر فرمایا۔ کیسے؟ کہ طہارت کی دو صورت ہے، ایک طہارت جسمانی اور ایک طہارت نفسانی۔ طہارت جسمانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِرُوا، یعنی اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرو، یہ ارشاد فرمایا۔ اور یہ آیت بالکل آیت جسمانی کے متعلق ہے، اور آگے کی بھی آیت جسمانی کے متعلق ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 222 یعنی 222 اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یعنی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے عمل تجویز نہ کرو، یعنی صحبت نہ کرو، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں اور وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، اور تو اس محل میں ان سے عمل زوجیت کرو جس محل میں عمل کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی عورت جب تک غسل یا تیمم نہ کر لیں ان سے آپ عمل زوجیت نہیں کر سکتے، ان سے قریب نہیں ہو سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر عورت ناپاک ہو رہی ہے، ناپاک ہونے کے بعد اگر آپ کو عمل زوجیت بھی کرنا ہے تو اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اتنی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی تعلق سے، طہارت جسمانیہ کے تعلق سے بیان فرمائی ہے۔ اب رہا طہارت نفسانیہ کہ اس کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المتطہرین، یعنی مسجد میں، اس میں یعنی فیہ اس میں یعنی مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک ہونے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت دراصل انصار کے متعلق نازل ہوئی، یعنی جب وہ لوگ ناپاک ہو جاتے یعنی بے وضو ہو جاتے تھے، ناپاک کا مطلب وہ ناپاک نہیں، جب وہ بے وضو ہو جاتے تھے وہ لوگ طہارت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے پتھر سے طہارت حاصل کرتے تھے یا اینٹ سے طہارت حاصل کرتے تھے، اس کے بعد طہارت پانی سے حاصل کرتے تھے، یعنی خوب پاک ہوتے تھے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھے اور انہیں معلوم تھا کہ طہارت کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ مسجد میں بھی جاتے تو اس طریقے سے طہارت حاصل کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت حاصل کرنے والے کو پسند فرمایا ہے، تو لہٰذا خوب پاک صاف ہو جاؤ، اس لیے وہ لوگ خوب پاک و صاف ہو جاتے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 222 یعنی 222 میں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور بہت پاکیزگی اختیار کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت میں طہارت نفسانیہ مراد ہے، یعنی جو اپنے دلوں سے
کینہ و غضب وغیرہ دور کر دیتا ہے اور اپنے دل کو صاف کر دیتا ہے، تو ان چیزوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی طہارت کو پسند فرماتا ہے۔ اور ایک آیت میں سورہ واقعہ آیت نمبر 77 سے لے کر کے 79 تک اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک یہ بڑی عزت والا قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں ہے، اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تو اب اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں طہارت نفسانیہ بھی مراد دیا گیا ہے اور طہارت جسمانیہ بھی مراد دیا گیا ہے۔ طہارت جسمانیہ یہ ہے کہ جب تک آپ پاک و صاف نہیں ہوں گے تو آپ کو قرآن چھونا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ قرآن اسی صورت میں چھو سکتے ہیں جبکہ آپ بالکل باوضو ہوں، بالکل پاک و صاف ہوں تو آپ قرآن چھو سکتے ہیں۔ اور آیت طہارت نفسانیہ اس طریقے سے علماء کرام نے مراد دیا ہے کہ یعنی قرآن کے حقائق کی معرفت اسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو کہ اپنے نفس کو فساد جہالت، احکام شریعہ کی مخالفت کے میل و کچیل سے اگر پاک رکھتا ہے تو صحیح طور سے قرآن کی نور اور قرآن کی چاشنی اس شخص کے سینے میں محفوظ ہوا کرتی ہے۔ نہیں تو صرف قرآن کو چھونے کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن اگر اسے ہدایت چاہیے تو آپ اپنے اندر احکام شریعہ کو ضرور داخل کریں، اور احکام شریعہ کی بنیاد طہارت پر ہے تو طہارت کو آپ ضرور طریقے سے آپ یہ کریں۔ تو یہ تو آیت کریمہ ہوئی طہارت کے متعلق، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت کی اہمیت کے بارے میں کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب رہا حدیث پاک کہ اللہ کے مقدس رسول نے بھی حدیث پاک میں طہارت کی اہمیت اور فضیلت بہت بیان کی ہے کہ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 25 میں مطبوع کراچی میں ارشاد لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں ان ابو ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاۃ من احد من احدث حتى يتوضا، یعنی اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے اس کی نماز اس وقت تک مقبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ تو لہٰذا یہ وضو طہارت ہی ہے، کیونکہ جب تک آپ طہارت حاصل نہیں کریں گے آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بخاری شریف جلد دوسری حدیث، بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 25 میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے ان ابی ہریرہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوجوہ فمن استطاع منکم ان یطیل عزته فلیفعل۔ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ روایت کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک میری امت قیامت کے دن عز اور محجل، مطلب اس کا یہ ہے کہ جس کا ہاتھ اور منہ بالکل چمکدار ہوگا، سفید ہوگا، کہ نام سے پکارا جائے گا۔ اس کا سبب کیا ہوگا؟ آثار وضو سے، اس کا یعنی جو وضو کر رہے ہوں گے دنیا میں تو اس کا بدلہ قیامت کے دن ایسا ملے گا اس کو کہ اس وضو کے جگہ میں چمکدار روشنی نمودار ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آثار وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ منہ چمک رہے ہوں گے اور مجھے پکارا جائے گا، میری امت کو قیامت کے دن اس نام سے پکارا جائے گا۔ تو جو شخص اپنی سفیدی زیادہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی سفیدی کو زیادہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خوب وضو کرے۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ یہ بھی چاہیے کہ ایسا بھی شخص ہوتا ہے کہ بعض لوگ وضو سے ہوتے ہیں، اب سوچتے ہیں کہ میں وضو سے ہوں، چلو وضو کیسے کر لوں، مگر نبی پاک نے اس کی طرف بھی رغبت دلائی ہے کہ اگر کوئی شخص وضو سے بھی ہو تو اگر آپ قیامت کے دن زیادہ نور والے بننا چاہتے ہیں تو دنیا ہی میں وضو کریں تاکہ اس حدیث کے آپ مدعا بن جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے لیے قابل عمل ہو جائے۔ ترمذی شریف تیسری حدیث، اللہ کے مقدس نبی ترمذی شریف جلد صفحہ نمبر 2 میں حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبضع عبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئته نظر اليها بعينه ماء الماء او ماء اخر قطر الماء ونحو هذا واذا غسل يديه خرجت من بدنه كل خطيئته بطشتها يداه مع الماء او ماء قطر الماء حتى يخرج
حتی یخرج لقیا من الذنوب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ جب بندہ مسلم یا بندہ مومن وضو کرتا ہے تو جب چہرے کو دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جو اس نے آنکھوں سے کیا. ہر وہ پانی کے قطرے جیسے ٹپکتے ہیں تو اس ٹپکنے کے ساتھ اس کے گناہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں جیسے کہ انہوں نے آنکھ سے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ دھل جاتے ہیں. اور جو شخص اور جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کا گناہ ایسے ہی دھل جاتا ہے جو اس نے ہاتھوں سے کیا تھا حتیٰ کہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے. تو تو اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری فضیلت بتائی ہے کہ جب انسان طہارت سے ہوتا ہے تو وہ اس کے گناہ دھلے چلے جاتے ہیں. امام داؤد نے سنن ابو داؤد جلد 1 صفحہ نمبر 4 پہ حضرت ابو المہاجر بن قنفذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کیا کہ ان المہاجر بن قنفذ انه اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى ثم اعتذر اليه وقال اني كرهت ان اذكر الله تعالی الاعلى. یعنی اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ بول مبارک فرما رہے تھے یعنی آپ پیشاب فرما رہے تھے تو میں نے آپ کو سلام کیا. میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اس سلام کا فوراً جواب نہیں دیا اور آپ فوراً جواب نہیں دیا, آپ نے تاخیر سے جواب دیا اور پھر تاخیر سے جواب دینے کے بعد آپ نے عذر بیان کیا کہ اے میرے صحابیوں سنو میں نے تاخیر سے جواب اس لیے دیا ہے کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں اس حال میں کہ میں بے وضو ہوں. اب ذرا سوچئے کہ جو نبی ناپسند کرتا ہو کہ اگر وہ طہارت سے نہیں ہے یعنی وضو سے نہیں ہے تو اللہ کا ذکر لے سکیں. آپ تمام لوگ تو اللہ کا ذکر کرتے ہی رہنا چاہیے کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یعنی اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے. تو انسان کو ذکر و اذکار بھی اگر کرنا چاہیے تو طہارت سے رہنا چاہیے. طہارت کی اتنی بڑی اہمیت ہے. اور ایک حدیث بیان کرتا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد 1 صفحہ نمبر 16 پہ حضرت سلمان قال اذا توضأ الرجل المسلم وضعت خطاياه على رأسه فتحاتت كما يتحاتت اسق النخلة. اللہ کے مقدس صحابی اللہ کے رسول کے مقدس صحابی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں پھر اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح کھجور کی شاخیں جھڑا کرتی ہے. یعنی جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ کو پورے نیچے سے لے کر کے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اور جب رکھ دیتا ہے تو اب سر کو جب مسح کرتا ہے وہ شخص تو اس کے گناہ زمین پر جھڑ کر گر جاتے ہیں جس طرح کھجور کی سوکھی ہوئی ٹھاڑ کسی ہوا کے گرنے کی وجہ سے گر جاتی ہے. یہ طہارت کا ہے. مصنف ابن شیبہ میں جلد 1 صفحہ نمبر 14 پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ الطہور شطر الایمان یعنی ان ابی مالک الاشعری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الطہور شطر الایمان کہ طہارت ایمان کا آدھا ہے آدھا ایمان ہے. یعنی ایمان کی ساری بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ طہارت پر ہی رکھی گئی ہے کیونکہ اعمال ہو چاہے وہ وضو ہو چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ اعتکاف ہو چاہے وہ مسجد میں بیٹھنا ہو چاہے وہ قرآن کو چھونا ہو یہ تمام کی اصل طہارت ہے کہ جب تک آپ طہارت نہیں کریں گے طہارت نہیں لیں گے پاک نہیں ہوں گے ان تمام عبادت کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے اور ان عبادت کے ذریعے آپ کو ثواب بھی نہیں مل سکتا. اور مصنف ابن شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 14 پہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان ابن عمر یقول من توضأ على الطهر كتب عليها 10 حسنات یعنی جو شخص ابھی میں نے کہا کہ جو شخص باوضو رہتا ہے اب سوچتا ہے کہ میں وضو کروں گا تو کیا ملے گا تو اس کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا کہ جس شخص نے وضو کیا کس پر وضو پر وضو کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیا کرتا ہے. تو اب جب اتنی بڑی فضیلت انسان کو بتائی گئی ہے کہ طہارت سے ہی اسلام کے نظریات معلوم ہوتے ہیں طہارت سے ہی اسلام کے احکام کو صحیح کرنے کا ذریعہ ملتا ہے تو اب طہارت کی کیا بڑی فضیلت ہوا کرتی ہے. تو اس حدیث اور قرآن سے یہی بات ثابت ہوئی کہ طہارت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے کہ اگر انسان طہارت سے نہیں رہ سکتا ہے تو وہ انسان کیا ہے صحیح طور پر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. اسی وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طہارت کے کچھ مراتب بیان فرمائے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں امام غزالی احیاء العلوم ان کی کتاب ہے جس کا جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ
نمبر 304 سے لے کر 306 تک ارشاد فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ طہارت کے 4 مرتبے اور 4 مراتب اور درجات ہوا کرتے ہیں. سب سے پہلا مرتبہ طہارت کا یہ ہوا کرتا ہے کہ ظاہری بدن کو ظاہری نجاست سے اور باطنی نجاست سے. ظاہری بدن کو ظاہری نجاست سے یہ معلوم ہو گیا یعنی کسی کے بدن پر اگر کوئی گندگی لگ گئی یعنی پیشاب لگ گیا, پاخانہ لگ گیا یا کوئی اور گندگی لگ گئی تو ظاہری بدن پر لگا تو اس ظاہری بدن سے اس کو دھونا, پاک کرنا. اور باطنی یعنی انسان جو اب جنوبی ہو گیا مطلب یعنی رات میں سویا سا اسے احتلام ہو گیا تو یہ باطنی نجاست اندر کے جسم کے اندر سے نکلی ہے. وہ نجاست ظاہری کسی سے نہیں نکلی ہے تو جسم کے اندر سے یعنی پیشاب, پاخانہ یا ہوا کا خارج ہونا یا جنوبی ہو جانا تو یہ سب چیزیں کیا ہے جسم کے اندر ہوا کرتی ہے, باطنی ہوا کرتی ہے. تو اس باطنی نجاست سے بھی پاک ہونے کا نام طہارت ہے. اور یہ عام مومنین کے لیے یعنی عام طہارت ہے, یہ عام مومنین کے لیے طہارت یہ ایک مرتبہ مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے. اور دوسرے مراتب کیا ہیں کہ ظاہری اعضاء کو جرائم اور معاصی کا مطلب ہوا کرتا ہے شراب نوشی یعنی شراب پی رہا ہے, زناکاری کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے چوری کر رہا ہے, ڈاکہ ڈال رہا ہے, ان چیزوں سے پاک کرنا. اور یہ خاص مسلمانوں کی طہارت یعنی طہارت صرف جسم کو صاف کرنے کا نام نہیں ہے. جسم کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ جو شخص شراب نوشی کر رہا, جو شخص زناکاری کر رہا, چوری کر رہا, ان چیزوں سے بھی پاک کرنے کا نام اپنے آپ کو یہ طہارت ہے, یہ خاص مسلمانوں کا. اور تیسرے مرتبہ یہ ہے کہ دل کو اخلاق مذمومہ کا مطلب یعنی کسی شخص کے پاس خوب اچھا پیسہ ہے, کوئی شخص مانگنے کے لیے آیا لیکن بخیلی کر رہا ہے تو بخل سے, یہ اخلاق مذمومہ ہے. بخل سے, تکبر سے یعنی انانیت کے میں ہی بڑا ہوں, ریاکاری سے یعنی عبادت کر رہا ہے تو لوگ مجھے یہ سمجھے کہ یہ عبادت گزار ہے, پرہیزگار ہے. ریاکاری سے, تصنع سے یعنی ٹپ ٹاپ ہو کر کے بالکل اس کو بڑا لوگ سمجھے, ناشکری سے اور کیا ہے کینہ و بغض سے. ان تمام چیزوں اور خصائل رذیلہ یعنی گناہوں سے محبت اس کے دل میں, ان چیزوں سے پاک کرنے کا نام بھی طہارت ہے. اور یہ چیز صالحین بندوں کو حاصل ہوتی ہے. اور چوتھا امام غزالی فرماتے ہیں کہ باطن قلب کو یعنی قلب کے باطن حصے کو, اندرونی حصے کو اللہ کے علاوہ سے پاک کرنے کا نام بھی طہارت ہے. سبحان اللہ. اب اس کے بعد کہ دل میں اگر کسی غیر اللہ کا خیال نہ آئے, کچھ بھی خیال نہ آئے, یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طہارت ہوا کرتی ہے, صدیقین کی ہوتی ہے, اولیاء کرام کی ہوتی ہے. اب امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے دل کو عقائد فاسدہ اور اخلاق رذیلہ سے پاک نہ کرے, اخلاق فاسدہ یعنی میں نے جو آپ کو بتایا, اور اخلاق رذیلہ جو کہ ہم نے بتایا یعنی بخل, تکبر, انانیت, بغض و کینہ, ان چیزوں سے پاک نہ کر لے, اس کے دل میں کبھی بھی اچھے اخلاق گھس نہیں سکتے, سرایت نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل ایک بنائی ہے اور اس کے محل بھی ایک ہی ہے. تو جب تک ایک چیز کے اندر ایک چیز پہلے سے موجود رہے گی تو دوسری چیز کو اس کے اندر ڈالنا یہ محال. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اگر پاک ہو رہے ہوں تو اب ان تمام چیزوں سے پاک ہوتے ہوئے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک انسان نیچے سے اوپر کے مرتبے کو جاتا ہے, اوپر سے نیچے نہیں آتا, تو انسان اب اگر وہ اللہ کا مقدس بندہ بننا چاہتا ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ پہلے بدن کو پاک کرے, اس کے بعد دل کو پاک کرے, اس کے بعد اپنے تمام جو آپ کو سوچ ہو رہی ہے, وسوسے آ رہے ہیں, ان چیزوں سے پاک کریں, اس کے بعد اللہ کے علاوہ کسی کو یاد ہی نہ کریں. ان چیزوں سے انسان کیا ہے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرا بہت سارے ایسی چیزیں ہیں, اس میں مسائل بھی ایسے ہیں, تو یہ تو طہارت ہوئی. اب اس کی اہمیت ایسی ہے, بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر طہارت سے نہیں اور جان بوجھ کر اس نے نماز پڑھ لی تو تمام علماء کا بھی اتفاق فیصلہ ہے کہ وہ شخص کافر ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو نماز پڑھا ہے بغیر طہارت کے جان بوجھ کر, اس نے اس احکام کو, اس حکم کو, اللہ کے اس حکم کو, اس فریضے کو اس نے کیا ہے کمتر جانا, رذیل جانا. اور اللہ کے کسی فرائض کو رذیل جاننا کفر ہے.
یہ علماء کرام فرماتے ہیں. کیوں؟ اس لیے تو لہذا آپ تمام کو کیا ہے طہارت سے حاصل رہنا چاہیے. ایک حدیث پاک اور بیان کر دیتا ہوں. حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل کتاب الطہارت میں ارشاد فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہ لگ گیا. نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طہارت نہیں کرتے, انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑتا ہے. یہ ارشاد فرمایا. اور اس حدیث کو امام نسائی نے بھی سبیب بن ابی روح سے روایت کیا. تو لہذا آپ اگر طہارت صحیح حاصل نہیں کریں گے اور کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو آپ کی وجہ سے اگر کسی دوسرے کو نماز میں خلل پڑ جائے تو اس کا بھی گناہ آپ کو ہو جائے. اب یہ جو طہارت ہے, طہارت کی دو صورت ہوا کرتی ہے. ایک طہارت صغرا ہے اور ایک طہارت کبریٰ ہے. طہارت صغرا کا مطلب وضو ہے اور طہارت کبریٰ کا مطلب غسل ہے. تو یہ آج تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ طہارت کے متعلق کہ طہارت کی کیا اہمیت ہے, طہارت کی کیا فضیلت ہے اور اسلام نے طہارت کے بارے میں کیوں اتنا مراتب بیان کیا ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آپ کو معلوم ہوا. اگلے نشست میں انشاءاللہ اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے وضو, غسل, ان تمام چیزوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح طہارت لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.